السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جناب لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کیجیے میری ویڈیو کو۔ تو بات ایسی ہے کہ ویڈیوز تو خیر میں چلتی رہتی ہیں، دیکھتی رہتی ہوں اور ڈفرینٹ چیزیں دیکھتی ہوں، ایکسپلور کرتی ہوں۔ اور لیکن وہی بات ہے کہ ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ عنبر جو ہے وہ اپنے شوہر کے بغیر جو ویڈیوز دیکھتے ہیں بہت خوش نظر آتی ہے۔ اسی بات سے اندازہ لگائیں کہ گھر میں دعوت چل رہی تھی تو اس نے کہا چلو میں بھی تھوڑا سا سیر سپاٹا کر لوں۔ لیکن اچھی فیملی والی جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا، وہ ایسے باہر نہیں نکلتی ہیں گھر کے مردوں کے بغیر، محرم کے بغیر۔ اور ایسے سر ڈھانپنے کا کیا فائدہ کہ گھر میں رکھ رکھاؤ ہی نہ ہو، کوئی تہذیب ہی نہ ہو کہ کس طریقے سے رہنا چاہیے۔ فیملی ویلیوز ہوتی ہیں نا۔ اور شوہر سے علیحدگی کے بعد بھی عنبر کے جو فیشن ہیں، میک اپ ہیں، اس میں کوئی فرق ہی نہیں آیا کہ جس سے پتہ چلے کہ عنبر کے دل کو دھچکا لگا ہے، وہ بہت خفا ہے۔ کیونکہ جب انسان خفگان میں ہوتا ہے نہ اس کا دل چاہتا ہے کہ کوئی اچھے سے کپڑے پہنے، نہ بناؤ سنگھار کا اس کو کوئی وہ ہوتا ہے، مطلب سوچ ہی نہیں آتی ایسی کہ میں اپنا آپ سنواروں۔ کیونکہ شادی کے بعد تو ظاہری بات ہے شوہر کے لیے بننا سنورنا ہی اچھا لگتا ہے، لیکن یہ ماں کے گھر میں آ کے اپنے میکے آ کے بھی ان کے وہی طور طریقے چل رہے ہیں جیسے کہ بھائی یہ تو عام سی بات ہے میرے لیے۔ اور اگر اس کو محبت ذرا سی بھی ہوتی نا اپنے شوہر سے تو داسی بن جاتی اور اس طرح سے بیہیو نہ کرتی۔ یہاں تو محبت ہی نہیں ہے، کبھی فرینڈس کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں، کبھی دوسرے ریسٹورنٹ میں، اور بس فریڈم ہی فریڈم ملی ہوئی ہے۔ اور اس گھر میں اس کو فریڈم نام کی چیز نہیں ملی تھی، شوہر کے بغیر اس کا کہیں آنا جانا ہو نہیں سکتا تھا۔ اور شوہر کے آگے جو اس نے شرطی رکھی، ظاہری بات ہے وہ کیوں اس کو ایکسیپٹ کرے گا۔ اور یہاں تو سارا دن گھومنا پھرنا ہوتا ہے، اور پھر ایسیوں کے شوہر جو ہیں وہ ان کو گھر میں رکھتے ہی نہیں کہ جاؤ جا کر اپنے گھر میں یہ مزے کرو، یہاں تو نہیں چلے گا یہ سب۔ اور ظاہری بات ہے ہر گھر کا اپنا اصول ہوتا ہے، اور میں حیران ہوں ماں باپ بھی کتنے لاپرواہ ہیں۔ کوئی خیال ہی نہیں بیٹی کا کہ وہ اپنے گھر کی ہو جائے، کچھ اپنی بھابھی سے ہی سیکھ لے، کہیں اور سے نہیں تو چلو بھابھی تو گھر میں موجود ہے ایک ایگزامپل کے طور پہ، ان سے ہی تم سیکھ لو جو کہ اپنے بچوں اور شوہر کو ہی فوکس کرتی ہے۔ باہر کا آنا جانا تو خیر اس کا نہ ہونے کے برابر ہے۔ اپنی اماں کے گھر بھی معطر نہیں جاتی، تب جاتی ہیں جب وہاں سے ان کے ابا کا فون آ جائے یا امی پوچھ لے کہ بھئی کیوں نہیں آ رہی، تب ان کا جانا ہوتا ہے۔ ان دونوں بہنوں کو تو معطر سے ہی سیکھ لینا چاہیے، اور عنبر کو اس چیز کا جواب بھی دینا ہی چاہیے کہ اس کا شوہر اس سے آخر ملنے کیوں نہیں آ رہا۔ ایسا کیا غضب ہو گیا؟ کیا اس نے گھر میں کسی کو دیکھ لیا، یا پھر بات ان کی لڑائی کہاں تک پہنچی؟ لڑائی مینز کے ہاتھ اٹھایا شاہ زیب نے، تبھی سیریس موڑ پہ آ گئی یہ جو لڑائی ہے، یا اس نے کوئی تانے وانے مارے، یا ایسا کیا سیریس میٹر ہو گیا گھر میں جو کہ عنبر یا اس کی فیملی بتانا ہی نہیں چاہ رہی۔ ایک ویڈیو میں دیکھا کہ آپ پتلے دوپٹے میں نماز پڑھ رہی ہیں، تو کیا آپ کو نہیں پتہ کہ پتلے دوپٹے میں نماز ہوتی ہی نہیں ہے؟ اور یہ تو عام سے بندے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بھئی نماز کے لیے جو چادر یا دوپٹہ لیا جاتا ہے وہ موٹا ہوتا ہے۔ تو آپ تو خیر سے جس گھرانے سے ہیں وہاں تو یہ معمولی سی بات ہے، اور آپ کو پتہ ہونی بھی چاہیے۔ آپ کی فیملی میں یہ بات جو کہ یہ کہتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، ٹھیک ہے؟ اور رات کو آزادانہ پھرنا، شوہر کے گھر سے روٹ کے آ جانا، گھر کے کام نہ کرنا، بڑے چھوٹے کی عزت نہ کرنا، شبانہ نے کچھ نہیں سکھایا۔ اور گڑیا نے بھی سر لپیٹا ہوتا ہے اور اچھا بننے کی ایکٹنگ کر رہی ہوتی ہے، شو آف بھی کرتی ہے، اور دونوں بہنیں جو بیٹھی رہتی ہیں، کھاتی رہتی ہیں، گوسپ کرتی رہتی ہیں ماں کے ساتھ بیٹھ کے۔ تو جناب یہ تو صحت کے لیے اچھا نہیں ہے نا، بیمار نہیں ہو جائیں، کیونکہ چھوٹے بچے کا ساتھ ہے، اس کو پھر کون دیکھے گا؟ گڑیا کو تو یہ ہے کہ اس کا ہسبینڈ ہے، اس کی پوری فیملی ہے، آپ تو سنگل پیرنٹ ہے، آپ کو کون دیکھے گا؟ اور ماں باپ بھی کب تک زندہ رہیں گے؟
تو خیر امبر بیچاری کوئی بیمار ہی لگتی ہے، کیونکہ جب وہ کھانے پہ بیٹھتی ہے نا تو میں نے دیکھا ہے تو وہ نہیں دیکھتی امبر جو ہے کہ میٹھا ہے نمکین ہے، بس کھائی جا رہی ہے کھائی جا رہی ہے۔ جیسے اس ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، لگ رہا تھا کہ اسے اپنی لائف میں صرف کھانا پینا ہی عزیز ہے۔ تو چاہے اس کی لائن کا کوئی بھی ہو، تو بندے کو سوچنا چاہیے، خود کسی کے سمجھانے والی بات نہیں ہے کہ بھائی مجھے سوچ سمجھ کے کھانا پینا چاہیے۔ اور اس کی لائف کا تو میں کہتی ہوں گول ہی یہی ہے کہ بس کھانا پینا گھومنا پھرنا، اور کوئی نفسیاتی کیس ہی لگتا ہے اس کا۔ کوئی اچھا سا اگر سائیکیٹرسٹ ہو تو اس کے اماں ابا کو چاہیے کہ اس کو لے جائیں، اس کو دکھائیں، تاکہ اس کے جو بھی ایشوز ہیں وہ حل ہوں۔ اور شادی شدہ بیٹیوں کو سکھایا جاتا ہے کہ بھائی اپنے سسرال میں ہی رہو اور بسنے کی کوشش کرو۔ ہاں، معاملہ جب بہت سیریس میٹر تک پہنچ جائے تو پھر تم ہم سے بے شک رابطہ کرو۔ تو پریشانیاں تو اسی طرح آتی جاتی رہتی ہیں، یہ تو لائف کا ایک حصہ ہے۔ انہوں نے پتہ نہیں اپنے بچوں کو کیوں نہیں سکھایا۔ دونوں بیٹیوں کو دیکھے اپنی سسرالیوں کو منہ تک نہیں لگاتی، اور یہ کوئی اچھی بات تو ہے ہی نہیں۔ مطلب یہ کہاں کی اچھی بات ہے؟ یہ تو دیکھا جائے تو اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہیں، اور خود ہی یہ اپنا گھر جو ہے وہ بسنے دینے ہی نہیں، انہوں نے بسنے دینا چاہیے نا ان کے والدین کو۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ لاہور والے معاملے میں شبانہ لوگوں نے کچھ تو ناانصافی سے کام لیا ہوگا، جس کی سزا ابھی ملی، یا شاید ہو سکتا ہے کہ ان کے دل سے، لاہور والوں کے دل سے آہ نکلی ہو، بدعا دی ہو۔ اور خیر اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب شاہ زیب کا رشتہ ایکسیپٹ ہوا تھا تو سب نے کہا کہ بھئی جلد بازی نہ کرنا شادی کرنے میں، کیونکہ غلط فیصلہ ایک بار ہو جائے تو اسے واپس پلٹ نہیں سکتے، تو بار بار تو نہیں ہونا چاہیے نا ایسا فیصلہ۔ لیکن امبر شبانہ کو تو شاید جلدی تھی، کیونکہ وہاں تو موسم کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ تو شبانہ نے سوچا یہ تو مقابلہ ہے اور مجھے ان کو بتانا ہے کہ امبر کی شادی ان سے پہلے ہو چکی ہے، تو جلدی مچا دی انہوں نے شادی کرنے میں۔ حالانکہ شادی کوئی گڈا گڈی کا کھیل تو ہے نہیں کہ بندہ جلدی مچا دے، مقابلے پہ آ جائے۔ اور شاہ زیب کے علاوہ کوئی بھی ہوتا تو یہ شادی اسی سے کروا دیتی۔ حد ہے بھائی، یعنی کہ اس معاملے میں صرف مقابلہ چل رہا تھا، اور اس کی بجائے کوئی سویپر کھڑا ہوتا، کوئی کوک کھڑا ہوتا، کوئی ٹیچر کھڑا ہوتا، کوئی بھی لیول کا بندہ کھڑا ہوتا، شبانہ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دینا تھا۔ بھئی یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اپنی بیٹی کی زندگی داؤ پہ لگا دی، اور اب دیکھے وہ کس حال میں بیٹھی ہے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ محسن کو بھی حیدرآباد شفٹ ہونے کا کہا تھا، اور یہ بھی کہا کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دو اور شفٹ ہو کے یہیں پہ آ جاؤ، لیکن محسن نے کہاں سننی تھی، وہ نہیں مانا اور رشتہ ختم۔ اور کیوں مانتا؟ وہ کسی سے کم ہے کیا؟ آپ لوگوں نے تو دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ کیسے رہتے ہیں، اس لیے اسے ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ یہاں شفٹ ہوتا۔ اور تو اور شاہ زیب نے بھی بالکل ایسا ہی کیا، کیونکہ اس کے سامنے بھی یہی شرط رکھی ہوگی ڈیفینیٹلی، لیکن وہ نہیں مانا، کیونکہ یہ بات کرنی ہی غلط ہے کہ ماں باپ سے دور کہیں شفٹ ہو جاؤ۔ اور شبانہ کا ذہن اس پر تو نہیں چلتا، لیکن بیٹی کو کچھ گھر گھرستی ہی سکھا دیتی، اور اسے سکھاتی کہ بھئی گھر میں رہ کے کیسے گزارا کرنا ہے، شوہر اور سسرال کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ بس شبانہ کو یہ پتہ ہے غلط باتوں پہ بیٹیوں کو سپورٹ کرنا ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے سپورٹ کرنا ہے۔ اور بس باربیکیو والے دن تو خیر بیچاری معطر اتنے بڑے خاندان کے لیے گرمی میں پراٹھے بنائی جا رہی تھی اور ان کے آگے رکھ رہی تھی، لیکن کیا اس کا اتنا حق نہیں تھا کہ شبانہ کے ساتھ بیٹھ کے 2 منٹ کے کچھ کھانا وانا کھا لیتی، کچھ کلپس اس کے حصے کے آ جاتے۔ چلے جی، پھر ملیں گے ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔